السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم دعا عبادت۔ جناب، مجھے آج تک انسان، خواہش اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا، انسان کی 80% خواہشیں جائز، بے ضرر اور معصوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ خواہشیں پوری کریں تو اس میں بظاہر کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا، لیکن خواہشوں کی یہ فائلیں ایک میں سے دوسری اور ایک صاحب سے دوسرے صاحب کے دفتر میں دھکے کھاتی رہتی ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، اس پر اطمینان، سکون اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے عرض کیا، مثلاً ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور اس محنت کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود فیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک مریض شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا بھی کرتا ہے۔ ایک بزنس مین شہر کے مرکزی علاقے میں دکان کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کاروبار میں برکت کی دعا بھی کرتا ہے۔ نوجوان اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، بے روزگار شخص ویزے کی درخواست دیتا ہے، نوکری کا طلبگار دفتروں میں درخواستیں دیتا ہے، کھلاڑی سارا سال محنت کرتا ہے، کارخانے دار پوری ایمانداری سے مال تیار کرتا ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلاتے ہیں، کسان سارا سال کھیت تیار کرتا ہے، سرکاری ملازم پوری زندگی ایک ایک پیسہ جمع کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں بزرگ عمر بھر دیار حرم کی جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، بھوکا روٹی کی خواہش کرتا ہے اور پیاسے کو پانی کا ایک پیالہ چاہیے، مریض کو درد کی گولی درکار ہے، کلرک سارے دن کے کام کے بعد باز کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور خانسامہ دن بھر کی خدمت کے بعد روٹی کے چند نوالے چاہتا ہے۔ لیکن جناب، ان لوگوں کی یہ تمام خواہشیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ مریض شفا کی دعائیں کرتا کرتا مر جاتا ہے، خانسامہ کو سوکھی روٹی تک نہیں ملتی، باس کلرک کو گالی دے کر گھر بھجواتا ہے، لوگ اللہ کے گھر کی خواہش دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے، نوکری کا طلبگار درخواستیں دے دے کر بوڑھا ہو جاتا ہے، طالب علم محنت اور ذہانت کے باوجود فیل ہو جاتا ہے، بزنس مین مرکزی چوک میں دکان کھول کر بھی مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ خواجہ صاحب کیوں؟ آخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہ جائز خواہشیں پوری کیوں نہیں کرتا؟ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ میرا سانس پھول گیا اور میں تھک کر خاموش ہوں۔ خواجہ صاحب ہنستے اور ذرا سے توقف کے بعد بولے، آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ رکے، مسکرائے اور دوبارہ بولے، میں یہ پہلو بتانے سے پہلے آپ کو ایک تمثیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ خواجہ صاحب بولے، آپ نے اکثر چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، بعض اوقات یہ بچے رات کو اٹھتے ہیں اور اپنی ماؤں سے دودھ کے لیے ضد شروع کر دیتے ہیں۔ دودھ کے فیڈر ماؤں کے سرانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن مائیں بچوں کو دودھ نہیں دیتی۔ بچے روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، لیکن مائیں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بچوں کو ہیضہ ہوتا ہے، وہ تربوز، خربوزے اور گرمی کی ضد کرتے رہتے ہیں، تو والدین ان کی یہ ضد بھی پوری نہیں کرتے۔ بچے رات کو گڑ، چینی اور کھجور کی ضد کرتے ہیں، وہ سڑک پر بھاگنے دوڑنے کی خواہش کرتے ہیں، وہ جلتا ہوا بلب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چلتی گاڑی کی چھت پر بیٹھنے کی ضد کرتے ہیں، وہ چھری سے کھیلنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن والدین ان کی یہ مطالبے مسترد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے، میں خاموش رہا۔ وہ بولے، کیوں؟ ماں جانتی ہے اگر رات کے اس پہر بچے کو فیڈر دے دیا گیا تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ بیمار پڑ جائے گا۔ والدین جانتے ہیں بچے کو ہیضہ ہے، اور اگر اس ہیضے میں اسے ذرا سی کچھی یا باری خوراک دے دی جائے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ وہ جانتے ہیں بچے کو کس وقت گڑ، چینی اور کھجور دینی چاہیے۔ بچے کو سڑک پر نہیں جانے دینا۔ بچے نے اگر جلتا ہوا بلب پکڑ لیا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ وہ اگر گاڑی کی چھت پر بیٹھ گیا تو اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ ذرا سوچیے، اگر والدین اس وقت بچے کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے قسم سا کر پہلو بدلا اور ان سے عرض کیا، جناب، بچوں کی مثال اور انسانی خواہشات میں کیا چیز مشترک ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خواجہ صاحب دھیمے لہجے میں بولے، انسان اس کائنات کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وقت پر حاوی ہے، اس کی نظروں میں ماضی، حال اور مستقبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب انسانی زندگی ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم ہے، انسان اپنی ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ حال کے معاملے میں ہمیشہ گم گم کا شکار رہتا ہے، جب اس کا مستقبل
ہمیشہ اندیشوں، خدشوں اور خواہشات کی دھند میں لپٹا رہتا ہے۔ چنانچہ انسان ہمیشہ وقت سے لڑتا رہتا ہے۔ وہ ذرا سا رک کر دوبارہ بولے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے جانتا ہے، وہ ہمارے حال سے بھی پوری طرح واقف ہے اور اس سے مستقبل کی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی معلوم ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے کس وقت کون سی چیز اہم ہے وہ جانتا ہے۔ یہ بیوقوف جس وقت دودھ مانگ رہا ہے، اگر اس وقت اسے دودھ دے دیا گیا تو اسے ہیضہ ہو جائے گا اور اگلے دن 15 دن بستر سے نہیں اٹھ سکے گا۔ چنانچہ وہ ہمارے گڑ گڑانے، ہماری منتوں اور ہماری فریادوں کے باوجود ہمیں دودھ نہیں دیتا، اور ہم کیوں تڑ دلے اور محدود سوچ کے حامل لوگ ہیں، لہٰذا ہم اسے اپنی بدنصیبی یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سنگ دلی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اگر کوئی یونیورسٹی کسی طالب علم کو نکال دے تو یہ طالب علم کی بہت بڑی ناکامی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی نے مسٹر گیٹس کا نام خارج کر دیا۔ جی ہاں، مسٹر گیٹس، جسے دنیا بل گیٹس کے نام سے جانتی ہے، تو اس نے باہر جا کر مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی اور بل گیٹس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ذرا سوچئے، بل گیٹس کی وقتی ناکامی اس کی زندگی کی کتنی بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ اگر وہ یونیورسٹی میں رہتا تو کیا ہوتا؟ وہ آج زیادہ سے زیادہ کس کمپنی میں ملازمت کر رہا ہوتا، یا پھر یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا۔ لیکن قدرت نے اسے ناکام طالب علم بنا کر اس پر کامیابی کا سب سے بڑا راستہ کھول دیا۔ میرا خیال ہے جب یونیورسٹی سے نکلا ہوگا تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا شکوہ کیا ہوگا، اس نے بھی اپنی بحالی کے لیے بڑی دعائیں اور بڑی منتیں کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مستقبل سے واقف تھا، چنانچہ اس نے مسکرا کر اس کی ساری دعائیں رد کر دی۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے، ہماری دعاؤں کے رد، ہماری خواہشوں کی عدم قبولیت اور ہماری آرزوؤں کی عدم تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور جب تک ہمارا ناکام آرزوؤں کے کھنڈروں سے کامیابی کی کونپلیں نہیں پھوٹتی، ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں سمجھ پاتے۔ میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی حکمت عملی ویٹ اینڈ سی ہے۔ آپ دعا کرو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اس کے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑو۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عرض کیا، خواجہ صاحب اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر دنیا میں دعاؤں کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ خواجہ صاحب نے انکار میں سر ہلایا اور مسکرا کر جواب دیا، دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا تو عبادت ہوتی ہے، اللہ رب کائنات ہے، اسے اچھا لگتا ہے اس کے بندے اس کے سامنے سر جھکائے اور اس سے مانگے، اور جب تک ہماری طلب، ہماری درخواست اور ہماری دعاؤں میں شکوے کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو عبادت سمجھتا رہتا ہے۔ لیکن جس دن ہم اس میں شکوے کی کڑواہٹ ڈال دیتے ہیں، اس دن ہماری نماز اور ہماری دعا نہیں رہتی۔ میرے بچے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور اس سے شکوے کے بغیر مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ہمیشہ خوش رہے۔